بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے جو ستاروں پہ ڈالتے ہیں کمن۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے اور کسی بھی ملک اور قوم کی ترقی کے لیے نوجوان ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی ترقی کا جو ایک معیار ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم بات کریں گے باصلاحیت نوجوان۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ ہمارے جو لائن پہ مہمان ہوں گے جناب زین العابدین صاحب، وہ ایک اچھے تجزیہ نگار ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے جو دوسرے کالر ہوں گے وہ محمد شعیب مغل صاحب، وہ بھی تجزیہ نگار ہیں۔ اور آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں جو محور گفتگو ہوں گے وہ جناب ذبیح اللہ شاکر صاحب ہوں گے۔ تو ہم بڑھتے ہیں اپنے پہلے مہمان کی طرف۔ ذبیح اللہ صاحب، پہلے تو ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شرکت کر سکتے ہیں۔ ہماری ٹیلی ویژن اسکرین پر براہ راست نمبر آپ کو شو کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں واٹس ایپ، ٹویٹر اور فیس بک پر بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ اس موضوع کے متعلق جو بھی سوالات آپ کے ذہن میں ہیں وہ ہمارے پروگرام میں آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ذبیح اللہ صاحب، سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں کہ نوجوان کسی بھی قوم اور ملک میں جو ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے مرکزی جو کردار ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہی ہوتا ہے۔ تو اس بات میں کس حد تک صداقت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں مدعو کیا، اور اس میں شک نہیں ہے کہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے، اور پھر جس طبقے کے بارے میں، جس طبقے کے اوپر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ بھی قوم کا ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے وہ طبقہ۔ اب کسی بھی قوم میں تعمیر و ترقی کے اندر جو مین کردار ہوتا ہے وہ نوجوانوں کا ہی ہوتا ہے۔ اب اس میں ہم دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شروع اسلام سے یہ تعلیم دے رہے ہیں، یعنی اس طبقے کی آپ حساسیت اور اس کی اہمیت کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اغتنم خمسن قبل خمسن، کہ آپ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانیے، اور پھر اس کے اندر سب سے پہلے جو ان 5 چیزوں میں جس چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں شبابہ کا قبل حریمی کا، کہ اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانیے۔ بالکل۔ تو اب اس میں شک نہیں ہے کہ اسی لیے اس چیز کی اہمیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجاگر کر رہے ہیں کہ جوانی کی عبادت، جوانی میں جو آدمی کام کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں یا بچپنے میں وہ کام نہیں کر سکتا۔ بالکل۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی اس کے اندر ایک اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانبیاء کے اندر ایک واقعہ ذکر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی جو قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، وہ ایک میلے پر جا رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معذرت کر لی انہوں نے کہ میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور وہ طبیعت واقعی میں جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو تو کیسے صحیح رہ سکتی ہے۔ تو اپنی قوم کے جانے کے بعد انہوں نے کلہاڑا اٹھایا اور بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب جب وہ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کی حالت دیکھی تو کہا کہ یہ ہمارے بتوں کے ساتھ کس نے کر دیا، ہمارے الہوں کے ساتھ یہ کس نے کر دیا؟ تو ان میں سے کوئی کہنے لگا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جسے ابراہیم کہا جاتا ہے علیہ السلام۔ یعنی جو جوانی میں آدمی کام کر سکتا ہے نا، کسی بھی برائی کو بدلنے میں، کسی بھی قوم کی تعمیر و ترقی کے کام میں اگر لگا ہوا نوجوان، تو وہ اپنے آپ کو یعنی پورا کا پورا جھونک دیتا ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے۔ بالکل، وہ خون میں گرم جوشی ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں اور نئے نئے خیالات ہوتے ہیں، تو اس کو تعمیر کرنے میں وہ زیادہ دقت نہیں ہوتی۔
اور کوئی بھی معاشرہ جو ہے وہ اپنے نوجوانوں کے سہارے ہی فخر کر سکتا ہے. آج یعنی ہم ایک بہت بڑا یہ المیہ بھی ہے کہ کسی بھی معاشرے کا یہ ایک بہت ہی اہم طبقہ ہے نوجوان طبقہ، لیکن اسی طبقے کے ساتھ لاپرواہی برتی جا رہی ہے، خاص طور پہ ہمارے مسلم ممالک میں یا مسلم معاشرے میں. اب ہم یہ کہتے ہیں، آج ہمیں بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ مسلم معاشرہ طرح طرح کے اس کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ نوجوان جو مسلم نوجوان ہیں یہ دہشت گردی کی طرف جا رہے ہیں، برائیوں کی طرف جا رہے ہیں. بلکہ جو مغرب آج جو آئے روز نئی ایجادات لے کر آ رہا ہے وہ ہمارے مسلم معاشرے کا ہی طبقہ وہاں پر گیا ہوا ہے، وہاں پر اسے مواقع مہیا کیے گئے تو اس نے وہاں پر نئے نئے کارنامے سر انجام دے دیے. اگر ہم اپنے نوجوانوں کو وہی مواقع اور وسائل اپنے علاقوں میں اپنے ممالک کے اندر مہیا کر دیں تو میرے خیال سے ہمارا جو مسلم کنٹریز کے اندر بھی آئے روز آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں نے یہ چیز ایجاد کر لی. جس طرح پہلے ماضی مسلمانوں کا تابناک تھا، حال بھی اور مستقبل بھی اسی طرح تابناک ہے اگر ہم اس اپنے طبقے کا خیال رکھنا شروع کر دیں. جی بالکل، اگر آپ اس میں تھوڑا اگر تحریک میں جائیں تو مسلمانوں کی جتنی بھی بڑی فتوحات ہوئی ہیں اس میں نوجوانوں نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. اور دیکھیں، اور مسلمانوں کا ایک روشن ایک جو پہلو جو ہے وہ ایک جو تاریخ رقم کی ہے وہ مسلم نوجوانوں نے کی ہے. بالکل، آپ دیکھیے سب سے پہلے یعنی نوجوانوں کی اہمیت اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے کیا کیا کارنامے سر انجام دیے ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قائد اعظم ہیں، جرنیلوں کے جرنیل ہیں، جنگوں کے اصول وہ ہمیں سکھاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں جب تھے تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام کی بڑی جماعت جو بڑے بڑے سپہ سالار تھے ان کے اوپر آرمی چیف مقرر کرتے ہیں روم کے خلاف جنگ کرنے کے لیے. کتنی عمر تھی ان کی؟ 17 سال. نوجوانی ان کی یعنی ان کا چڑھتی جوانی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس صحابی کے اوپر ان کی صلاحیتوں کے اوپر اعتماد تھا، تبھی تو ان کو یہ اتنی اہم اور حساس ذمہ داری دی، وہ قابل تھے. اور پھر یہاں پر اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جو باصلاحیت ہوتا ہے، جو قابل ہوتا ہے، وہ اپنا مقام ضرور بنا لیتا ہے، وہ اپنی منازل ضرور طے کر لیتا ہے. اب ہمارے سامنے دوسری مثال موجود ہے، محمد بن قاسم رحمہ اللہ. اب محمد بن قاسم رحمہ اللہ بر صغیر کے اندر جو اسلام کا دروازہ جنہوں نے کھولا ہے اور وہاں پر انہوں نے ان کے فتوحات سے دروازے کھولے ہیں مسلمانوں کے لیے اور انہوں نے فتح کیا ہے اور بر صغیر کی جو طاقت تھی راجہ دار کی اس کے خلاف لڑے اور ان کو شکست دی. اس سے پہلے جو 2 جرنیل آئے تھے، یہاں پر ہم یہ دیکھیں کہ نوجوان اور ایک عام یعنی بڑی عمر کے پختہ اس میں کیا یعنی فرق ہے. تو انہوں نے کیا، ان سے پہلے جو تھے ان کے پاس جنگی جو اسلحہ تھا، جنگی تیاری تھی اور جو فوج کی تعداد تھی وہ بھی زیادہ تھی اور اسلحہ بھی زیادہ تھا، لیکن یعنی قدرت قسمت میں یہ تھا کہ وہ کامیاب بالکل. اور دیکھیں نا ان کی جو بہترین ایک چیز ہے نا وہ ایک پلان تھا، ٹھیک ہے، ایک حکمت عملی تھی کہ کم چیزوں کو کیسے اپنے استعمال میں لاتے ہوئے جو ہے وہ آپ نے دیکھا اور کتنی آسانی سے سب چیزیں فتح کر لیں. یہ دیکھیں، ایک نوجوان جب ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک پلان ہوتا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ جب جو لوگ بزرگ ہیں ان میں پلان نہیں ہے یا ان میں تجربہ نہیں ہے. دیکھیں وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب ایک نوجوان جو ہوتا ہے اس کو تیار کرنے میں اس کے پیچھے جو ہاتھ ہوتا ہے بزرگوں کی ہاتھ ہوتا ہے، وہ جو ان کی زندگی کا تجربہ ہوتا ہے، ان کے جو ایک سارے وہ اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں، وہ ساری ان چیزوں کو دیکھ کر ایک نوجوان جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. اور آپ دیکھیں تاریخ دیکھیں، جو ہم نے جنگیں لڑیں سب میں ہم نے فتوحات حاصل کی. اس کی وجہ کیا تھی؟ حکمت عملی اور ایک ان کے پیچھے جو بزرگوں کی ایک ان کو اچھا سپہ سالار بنانے میں بہت بڑا ان کا کردار تھا. دیکھیں، پلاننگ، منصوبہ بندی یہ بڑوں کی، بزرگوں کی، اور خون جذبہ یہ نوجوانوں کا، یہ ہمیں جو ہے نا یہ راستے جو ہے نا فتوحات کے دروازے جو ہے نا کھولتا چلا جاتا ہے اور ہمارے سامنے تاریخ میں یہ موجود ہے. جس طرح محمد بن قاسم نے سندھ تک یعنی بر صغیر میں اسلام پھیلایا
اور اسی طرح ہمارے سامنے ایک اور یعنی نوجوانوں کے لیے ایک مثال موجود ہے کہ کوئی بھی اگر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یعنی اتنی محنت کریں کہ اس چیز کا تہیہ کر لیں کہ اب ہم نے اس میں کامیابی حاصل کیے بغیر واپس لوٹنا ہی نہیں ہے. اور وہ کیسے؟ جیسے طارق بن زیاد رحمہ اللہ جب وہ اندلس میں گئے ہیں، وہاں پر جب ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ہم نے انشاءاللہ فتح حاصل کر کے ہی جانا ہے، اور انہوں نے واپسی کے لیے کشتیاں جلا دی کہ واپس نہیں ہم نے جانا، یا موت ہے یا پھر فتح ہے. لیکن طارق بن زیاد رحمہ اللہ کی ہمارے سامنے ایک زندہ مثال ہے کہ نوجوان اپنے مسلم ہیروز جو ہیں ان کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور کامیابیاں اور کامرانیاں دیکھیں، ان کے قدم چومیں گی. ایک اور یہاں پہ ایک یعنی ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں ہم نے اپنے نوجوانوں کی اس طرح تربیت کا اہتمام نہیں کیا کہ جس طرح ماضی میں ہم نے قابل نوجوان تیار کیے ہیں. جی بالکل، ابھی آپ نے بات کی کہ قابل نوجوان تیار کیے ہیں، تو ابھی اسی حوالے سے ہمارے ساتھ شعیب مغل صاحب ہیں، ابھی ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی شعیب مغل صاحب، آپ کو میں اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے باصلاحیت نوجوان، تو ابھی میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دیکھیں جیسا کہ ابھی ریسنٹ صورتحال کو دیکھیں تو ایک طرف تو اسپیشلی جو یورپی قوتیں ہیں اس میں امریکہ جو ہے وہ مسلم جو نوجوان ہیں ان کو اسپیشلی وہ تو پوری امت کو ہی جو ہے وہ دہشت گرد قرار دینے میں تلے ہوئے ہیں. اسپیشلی وہ آج کل جو وہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلم نوجوان ہیں وہ بہت زیادہ دہشت گردی کی طرف مائل ہیں اور بہت زیادہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اگر اس کے برعکس دیکھا جائے تو امریکہ میں ہی حال ہی میں جو پولیس کے اندر مسلم نوجوان ہیں ان کی تعداد میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ دہشت گردی کی طرف جوڑا جا رہا ہے، دوسری طرف صرف مسلم جو نوجوان ہیں انہی کو ہی اپنے خدمات ان کی ہی خدمات لی جا رہی ہیں، اور ایک اتنا اہم شعبہ جو ہے اس میں مسلم نوجوانوں کو جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بہت مہربانی شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے دعوت دی ہے اس پروگرام میں بات کرنے کے لیے. بڑا اہم موضوع ہے آپ کا کہ نوجوانوں کے مسائل. تو جہاں تک تو بات آپ نے کی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، اس سے پہلے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ اس معاشرے میں نوجوان جو ہیں ان کا بڑا ملک کی ترقی میں اہم کردار ہوتا ہے. اور جب تک کسی ملک کے نوجوان جو ہیں ان کے مسائل کا حل تلاش نہ کیا جائے، ان کے مسائل دور نہ کیے جائیں، ان کے لیے جو پرابلم ہیں ان کو چینج نہ کیا جائے، تو اس وقت کوئی بھی معاشرہ ترقی کی طرف وہ نہیں ہو سکتا. جی صحیح بات یہ ہے کہ امریکہ ہمارے یہ کہتا ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس طرف مائل ہو گئے ہیں دہشت گردی کی طرف. تو دیکھیے یہ صرف ان کی باتیں ہیں، ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس طرف مائل نہیں ہے. دراصل بات یہ ہے کہ اسی وقت امریکہ نے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہے، تو اس کے بعد ہمارے نوجوانوں نے حکومت کے طور پر یہ چیز دائر کی ہے. مثال اس کی آپ کس طرح سے لیں کہ کسی سمندر میں بڑی مچھلیاں جو ہیں وہ اگر چھوٹی مچھلی وہ کھانا شروع کر لیں تو چھوٹی مچھلی کے اندر اس کے ہمیں اپنا پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ آگے سے دفاعی اتنا بھی ہم کو کرے تو جو بڑی مچھلی ہے چھوٹی مچھلی جو ہے تو دہشت گرد ہوگی ہے. تو یہی طریقہ کار صحیح نہیں ہے. دنیا کے اندر دہشت گردی کی جو ڈیفینیشن ہے اس کو امریکہ کر دی ہے. ہم بندے مارنا نظریاتی اعتبار سے یا نظریات کے اوپر بندے قتل کرنا یہ دہشت گردی ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تو خود امریکہ ہے. میرے خیال میں کسی دہشت گرد کے ہاتھوں اتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے نہیں ہوں گے کہ جتنی اس دہشت گرد امریکہ نے وہ لوگ قتل کر دیے ہیں.
تو یہ بات جو ہے یہ سب کی بات ہے کہ مسلمان نوجوان جو ہے یہ دہشت گردی کا شکار ہے. تو میرے خیال میں مسلمان دہشت گردی کا شکار نہیں ہے. یہ خطر انسانی ہے دنیا کو اسلام دور کرنے کی, اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی. اور دوسری بات آپ کی کہ یورپ میں نوجوان جو ہیں اسلام کی طرف آ رہے ہیں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر جو لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں وہ اسلام کا بالاختیار مطالعہ کر رہے ہیں. اسلام کی وجہ سے وہ اسلام میں جو ہے وہ. جی ابھی ہمارا شعیب صاحب سے جو ہے وہ رابطہ منتقل ہو گیا, ہم ان سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جی آپ اپنی بات جاری رکھیں. یعنی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارا جو مسلم معاشرہ یا مسلم جو نوجوان طبقہ ہے انتہائی باصلاحیت اور قابل ہے, لیکن المیہ یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ مواقع مہیا نہیں کرتے جن مواقعوں سے وہ اپنی مثبت سرگرمیاں جاری رکھ سکیں. ہمارے اداروں میں, ہمارے ممالک میں ان چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے جو محسوس کی جاتی ہے کہ نہ تربیت کا اتنا اہتمام ہے اور نہ تعلیمی اداروں میں اس چیز کے اوپر اتنی زیادہ توجہ دی جاتی ضرور ہے, بلکہ ہمارا جو کیونکہ ہم مسلمان ہیں, اسلام تو ہمارا ایک مکمل ضابطہ حیات ہے, نظام زندگی ہمیں دیتا ہے, لیکن اس نظام زندگی کو ایک طریقے سے بھی تو آگے ہم نے اپنے معاشرے میں پیش کرنا ہے. لیکن ہم اپنے نوجوانوں کو اس کے مطابق جس طرح اس کی ضرورت ہے کہ ہم ان کی تربیت کر کے ان کو معاشرے کا ایک سب سے پہلے تو معزز اور باعزت شہری بنا سکیں, اور پھر باعزت شہری بنانے کے ساتھ ساتھ اسے معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنا سکیں, اور ان کی صلاحیتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے تعمیر و ترقی میں کوئی ان سے کوئی نمایاں کارکردگی ان سے جو ہے نا کروا سکیں اور وہ کوئی کارکردگی کا مظاہرہ کر سکیں. اب جب ہمارے معاشرے میں ان چیزوں یعنی انہیں اپنی صلاحیتیں اجاگر کرنے کا اور اپنے اندر نکھار پیدا کرنے کے جب ہم مواقع نہیں دیں گے تو کیسے یعنی کوئی کام کر سکتے ہیں اور مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں. اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے کیا ہے کہ ہمارا نوجوان بے راہ روی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. اب جب اسے ہم کہیں مثبت سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے مواقع مہیا نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ یقیناً غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہوگا. نہ چاہتے ہوئے بھی غیر محسوس طریقے سے اپنے اس قیمتی سرمایے کو غیر قانونی اور جرائم کی طرف دھکیل رہے ہیں, غیر قانونی سرگرمیوں اور جرائم میں ملوث ہونے کی طرف انہیں ہم دھکیل رہے ہیں. اگر ہم انہیں یہ مواقع اور وسائل مہیا کر دیں تو یقیناً وہ معاشرے میں ایک نمایاں کردار ادا کر سکتے ہیں. جی ابھی ہمارے ساتھ دوبارہ محمد شعیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی شعیب صاحب, بات ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کو جو ہے وہ بے جا جو ہے وہ دہشت گردی کے ساتھ ان کا نام جوڑا جا رہا ہے. تو اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو اسپیشلی پاکستانی میڈیا جو ہے یہ ایک جو ہمارے نوجوانوں کے اندر ایک نئی چیز جو ہے وہ پیدا کر رہا ہے جس کا نام ٹیلنٹ دیا جاتا ہے, اور اس میں اسپیشلی جو چیز رکھی جاتی ہے وہ ڈانس رکھا جاتا ہے, گانا رکھا جاتا ہے. کیا ڈانس اور گانا جس شخص کو, جس نوجوان کو آتا ہے, کیا صرف وہی ٹیلنٹ ہے, کیا اسی میں ٹیلنٹ ہے, کیا وہی معاشرے میں ایک اچھا مقام رکھتا ہے؟ آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے جی, یہ جو آپ نے بات کی ہے میڈیا کی, میڈیا کا اتحاد جو ہے یہ ہماری نسل کو نگل رہا ہے, پوری طرح سے اپنے چنگل میں پھنسا رکھا ہے. میڈیا جو ہے اس کا کردار اس وقت پاکستان میں بہت اہم ہے, پوری دنیا میں بڑا اہم ہے لیکن پاکستان میں اس کا کردار گہرا ہے. اور لوگوں کے جو مزاج ہیں, رویے ہیں, ان کے ہیروز جو ہیں وہ یہ میڈیا بناتا ہے. تو ایک پوری کامل سازش کے تحت میڈیا کے اوپر یہ پروپیگنڈا کے ذریعے سے یہ سازش کر کے انہوں نے میڈیا والوں نے جناب ہمارے ہیروز جو ہیں وہ یہ اچھل کود کرنے والے لوگ بنا دیے ہیں.
وہ لوگ جن کو اللہ نے تھوڑی سی شکل صورت اچھی دے دی ہے اور وہ ان کو رونا تھوڑا آتا ہے اور وہ ٹی وی کے اوپر آ کے تھوڑا ہنستے ہیں تھوڑا روتے ہیں، تو یہ ان کو اپنا جو ہے وہ ہیرو بنا لیتے ہیں اور انہی کے وہ انٹرویو کرتے ہیں اور سارے معاشرے کے سامنے ان کو ہیرو کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ تو جب وہ ہمارا معاشرے کا نوجوان ایسے جو لونڈوں لپاٹوں کو دیکھتا ہے تو وہ بھی بالکل ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو حالانکہ یہ آج سے کچھ سال پہلے بانڈ پونا تھا، بس ایک مناسب تھا جسے ایک بڑی سازش کے تحت ایک عملی چلتے ہوئے ہم نے ان کو جناب اپنا ہیرو جو ہے وہ بنا لیا ہے۔ تو اگر اصل ہیرو جو ہے وہ کسی بھی معاشرے کے وہ افراد ہوتے ہیں کہ جو قوم کے لیے اچھا کام کرتے ہیں اور تعلیمی میدان میں آگے آتے ہیں، اصلاحی میدان میں آگے آتے ہیں، وہ قوم کے ہیرو ہوتے ہیں۔ تو ہم نے جو اپنی قوم کے ہیرو جو ہیں وہ ایسے بنا لیے ہیں اور ایسے لوگ کہ جو اس قوم کے ہیرو ہونے چاہیے تھے ان کو ہم نے بری طرح سے مایوس کیا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بڑے عظیم شاعر کے متعلق جو ہے وہ خبریں چل رہی تھی کہ اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، وہ اپنے علاقے میں ساری زندگی اس نے شعر و شاعری کو، ادب کو اور تعلیم کو اپنی زندگی کا سارا اپنی زندگی وقف کر دی ہے، لیکن کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا انٹرویو کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کو بلا کے پوچھے کہ آپ نے ساری زندگی تعلیم کے لیے وقف کی، آپ کی خدمات ہیں، ہمیں جو ہے وہ اس کے حوالے سے کچھ بریفنگ کریں۔ لیکن ہر روز صبح کے وقت جب آپ ٹی وی آن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے اس معاشرے کو ایک رتی برابر بھی کوئی چیز نہیں دی ہے، لیکن وہ نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر یہ ٹھونس ٹھونس کے بھرا جا رہا ہے کہ یہ تم لوگوں کے ہیرو ہیں اور انہوں نے قوم کے لیے بڑا کام کیا ہے، اور وہ لوگ جو جنہوں نے بلوں کے ساتھ چار ٹلے لگا کے ایک میچ جتا دیے وہ ہمارے ہیرو بن گئے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح سے قومیں بھی ترقی نہیں کیا کرتی، اس وقت قومیں ترقی کرتی ہیں کہ جب ان کے ہیروز وہ لوگ بنتے ہیں کہ جنہوں نے تعلیم کے اندر، اصلاح معاشرہ کے اندر، کسی معاشی سطح پر یا کسی اور ایسے اہم قومی معاملے کے اندر قوم کی رہنمائی کی ہو، وہ قوم کے ہیروز ہوتے ہیں، ایسے لوگ قوم کے ہیروز نہیں ہوتے ہیں۔ جی اس میں ایک چیز تو یہ سامنے آئی ہے، جب یہ صورتحال جب ہماری نوجوان نسل دیکھے گی، جب کہ مارننگ شوز میں اور باقی جو نائٹ شوز ہوتے ہیں اور باقی بھی جو ریگولر پروگرام چل رہے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کیا یہ احساس کمتری محسوس نہیں ہوگی نوجوان نسل کو کہ ہمیں بھی ان جیسا ہونا چاہیے؟ ہم کیوں نہیں ٹیلنٹ ہونے کے باوجود، اتنی زیادہ صلاحیت ہونے کے باوجود اگر ایک کوئی غیر ضروری اور فضول سی اگر ان میں وہ چیز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی کیا یہ مایوسی نہیں پھیلا رہی نوجوانوں کی نفسیات کے ساتھ نہیں کھیلا جا رہا؟ جی بالکل، یہ آپ کی بات 100% درست ہے کہ ہم نے معیار غلط بنا لیے ہوئے ہیں کہ کیا یہ قومی ہیرو ہونے کا معیار ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کے ہاتھ میں بلہ ہو، وہ چار ٹلے لگا دے اور وہ قوم کا ہیرو بن جائے؟ ایک بندہ جو ہے اس کو اچھل کود کرنا اچھا آتا ہو اور ہم اس کو مارننگ شوز میں بلائیں اور قوم کو بتائیں کہ یہ ہمارا ہیرو، تو یہ قطعی معیار نہیں ہے قوم کے ہیرو ہونے کا، یہ قطعی معیار نہیں ہے۔ قوم کے ہیرو ہونے کے لیے آپ کو قوم کے لیے قوم کے معاشرتی مسائل کے اندر درک ہونا چاہیے اور آپ اس کا حل آپ نے پیش کیا ہو یا تعلیمی میدان میں آپ نے کوئی معرکہ کیا ہو، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کو اوپر لانا چاہیے اور ان کے متعلق کہنا چاہیے جی کہ یہ لوگ ہیں ہمارے ہیروز کہ جنہوں نے اس معاشرے میں، ہمارے معاشرے میں کچھ اہم کردار ادا کیا ہے۔ تو یہ بالکل آپ نے 100% بات درست کی ہے کہ یہ قوم کی نفسیات کے ساتھ، اس کے نوجوانوں کی نفسیات کے ساتھ کھیلنے کا معاملہ ہے کہ ہم جس وقت صبح مارننگ شو کرتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایسے افراد لا کے بٹھا دیتے ہیں کہ جن کا ایک رتی برابر بھی قوم کی تعمیر کے اندر حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ بھی قوم کے لیے کیا ہے وہ صرف یہ ہے
کہ انہوں نے ہمارے نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ رومانوی جذبات جو ہیں ان کی برانگیختگی کا سبب بنے ہیں، اور یہ سراسر ایک غلط بات ہے، غلط چیز ہے کہ جس کی طرف وہ قوم کو لے کے جا رہے ہیں اور ہم نے ان کو ہیروز بنا دیا۔ تو بالکل آپ کی بات درست ہے، نفسیاتی طور پر، نفسیاتی سطح پر جو ہے وہ قوم کے نوجوانوں کے ساتھ یہ میڈیا کھیل رہا ہے اس طرح سے کہ وہ ہمارے معیار جو ہے، ایک ہیرو بننے کے معیار جو ہیں ان کو تبدیل کر رہا ہے، اور یہ سوچ جو ہے یہ فقط ساری کی ساری جو ہے یہ مغربی سوچ ہے۔ یہ امریکن گوٹ ٹیلنٹ اور انڈیا گوٹ ٹیلنٹ سے متاثر ہو کے انہوں نے یہاں پہ جو ہے وہ یہ سارے کام شروع کیے ہوئے ہیں۔ عورت کو انہوں نے چینل کے اوپر ننگا کر دیا ہوا ہے، اور اب عورت یہ خواہش کر رہی ہے، نوجوان عورت باپردہ ہونے کے، اسلامی معاشرے میں باپردہ ہونے کے ہونا چاہیے اسے، جس عورت کو وہ اب یہ خواہش کرتی ہے کہ وہ ان چینلوں پہ جی شعیب صاحب آپ نے ابھی اپنا چہرہ جو ہے جی آپ نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ یہ جو 2-3 ٹلے لگانے سے تو کوئی ہیرو نہیں بن جاتا، کوئی یہ نہیں چیزیں ہوتی تھی۔ یہاں پر ایک چیز ہے کہ عام لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ ایجوکیشن میں اگر وہ زیادہ اپنا نام نہیں کما سکا تو وہ کسی کھیل میں اگر اپنا نام بنا سکتا ہے تو یہ بھی تو اس کا ایک ٹیلنٹ ہے۔ کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل یہ بات ٹھیک ہے، میں نے بات کی ہے کہ اگر کوئی نام پیدا کرتا ہے تو وہ اچھی بات ہے، لیکن ہم اس کو اپنا ہیرو نہ بنائیں نا، یہ بات ہے اصل میں۔ ہیرو جو ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی سوسائٹی کے اندر اچھا کسی بھی سوسائٹی کے لیے مثبت تعمیری کام کرتے ہیں۔ آپ صرف اتنی بات مجھے بتلا دیجیے کہ کیا ٹیم کے اندر آ کے بندہ ہاتھ میں پکڑ کے 4 ٹلے لگا لینے سے کون سا ایسا تعمیری کام ہے جو قوم کے لیے ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں، اور آپ ان کو جو ہے وہ قوم کا ہیرو بنا دیتے ہیں، جی یہ ہمارے ہیروز ہیں اور انہوں نے جو ہے وہ میدان مار لیا ہے، گویا کہ طارق بن زیاد کا جو ہے وہ لشکر یہی ہے۔ تو یہ چیز غلط ہے، میں یہ اسپورٹس کے بالکل مخالف نہیں ہوں، وہ ہونا چاہیے، یہ سرگرمیاں ہیں جو صحت مند معاشرے کا حصہ ہے اور ہونی چاہیے، لیکن ہم اس بنیاد پر، اس معیار پر، اس کھوکھلے معیار پر اپنی قوم کے ہیرو نہیں بنا سکتے۔ ہیروز بنانے کے لیے ہمیں تعلیمی میدان میں کچھ مارکہ کرنے والے افراد کو آگے لانا چاہیے، کچھ تعمیری کام کرنے والے معاشرتی سطح پر، معاشی سطح پر، کوئی بھی ایسی سطح اس میں قوم کے لیے کچھ اچھا کرنے والے نوجوان ہیں یا بڑے جو بھی ہوں ان کو ہم ہیروز بنا کے اپنا وہ سامنے لائیں۔ جی بالکل محمد شعیب مغل صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ ناظرین یہاں پر ایک وقت ہو گیا ہے شارٹ بریک کا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے محمد شعیب مغل صاحب سے، تو ان سے ہم نے سوال کیا تھا کہ میڈیا کے نام پر جو ایک میڈیا میں اسپیشلی جو چیزیں ہیں، ناچ گانا کا جو کلچر ہے اس کو ٹیلنٹ کا نام دیا گیا، مختلف جو میوزک شو ہوتے ہیں، مختلف جو میوزک کی پرسنالٹیز ہوتی ہیں ان کو پروموٹ کیا جاتا ہے، ایڈز میں ان کو لیا جاتا ہے، تو اس میں محمد شعیب مغل صاحب نے اپنا تجزیہ پیش کیا تھا۔ تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ ہمارے جو میڈیا ہے یہ نوجوانوں کو ایک جو ان کا اصل ہدف ہے، اصل مقصد ہے، اصل ٹیلنٹ ہے، اس سے ہٹ کر جو ایک نیا کلچر، ایک نیا ٹیلنٹ اور ایک نیا جسے آپ فساد بھی کہہ سکتے ہیں وہ معاشرے میں لا رہا ہے، تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک بہت بڑا ایک یہ المیہ ہے افضال صاحب کہ میڈیا کے اوپر جو کچھ ہو رہا ہے، میڈیا جو کچھ ہمارے معاشرے کو دکھا رہا ہے
وہ یوں کہہ لیں اس کے اندر بہت زیادہ حصہ ایسی چیز کا ہے جو ہمارا نہیں ہے، جو باہر سے وہ لے کر آئے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جس طرح جو طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے کے اندر، اور خاص طور پہ پاکستان کا میڈیا تو دنیا کا یوں کہہ لیں کہ آزاد ترین میڈیا ہے، بغیر کسی قانون کے جس کی چاہتا ہے وہ پگڑیاں اچھال دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور بلیک میلنگ اس کا مین کردار ہے. کوئی اصول و ضوابط نہیں ہے، میڈیا ایتھکس نہیں ہے، کوئی اخلاقیات، ہر اس سے جو ہے نا وہ باہر ہو کے کام کر رہے ہیں، بلکہ اس کے اخلاقیات موجود ہیں. ہمارا ایک معاشرہ مسلم معاشرہ ہے، ہمارے مسلم معاشرے کے کچھ تقاضے ہیں. یعنی جو غیروں کی ثقافت ہے، جو غرب کی ثقافت ہے یا غیر مسلموں کی ثقافت کو اسلامی ثقافت یا ہماری ثقافت کا نام دے کے ہمارے معاشرے کے اندر اسے ترویج دی جا رہی ہے، اسے پھیلایا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے اور اس کے اوپر نہ ہماری حکومت کوئی توجہ دیتی ہے. اچھا، یہاں پر اس سے پہلے میں تھوڑا سا اس چیز کو وہ کر دوں، کیا اگر ہم نے یہ ناچ گانے اور یہی ہم نے اپنے اس میڈیا کے ذریعے اپنے معاشرے میں ہم نے پہنچانے ہیں اور اپنے لوگوں کو دکھانے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت تھی کہ اپنے لاکھوں لوگوں کو شہید کرواتے جب ہم نے ملک حاصل کیا تھا؟ مین ہماری جو تحریک آزادی تھی اس کا نعرہ کیا تھا؟ دو قومی نظریے پر تھی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اور ہماری جو تحریک تھی اس کے اندر جو روح پھونکتی تھی وہ یہ دو قومی نظریہ تھا جو روح پھونک دیتا تھا. لیکن آج ہم نے اسی اپنے دو قومی نظریے کو فراموش کر کے پسے پوش ڈال کے وہی ثقافت جو آزادی سے پہلے جو ان کی تھی اسی کو آج ہم نے اپنا نام دے کے ثقافت کر کے اپنے معاشرے کے اندر پھیلانا شروع کیا ہوا ہے. انہی کو اپنا ہیرو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. میں آپ کو ایک یعنی بہت ہی افسوس، اور اس میں دیکھیں یہاں آپ نے ثقافت کی بات کی تو یہاں پر میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ دیکھیں ثقافت یہ تو میڈیا ہے، مختلف جو ہے ان کو فنڈنگز ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. موسٹ تو میڈیا چینل ایسے بھی ہیں جو پاکستان کے خلاف کام کر رہے ہیں اور پاکستان کی جو سلامتی ہے اس کو نقصان پہنچا رہے ہیں. یہ تو ایک میڈیا ہے، یہ تو ایک الگ پیٹرن ہے. اگر ہم تعلیم کو دیکھیں تو تعلیم کے اندر بھی اس کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. تعلیم کے اندر بھی اقبال ڈے جب ہوتا ہے اس میں بھی ڈانس جو ہے ڈانس کیا جاتا ہے، اس میں بھی گانے کا رکھا جاتا ہے. جو ایک کالجز اور یونیورسٹی کے جو اینول ایک ایونٹس ہوتا ہے اس میں بھی یہی کلچر دکھایا جا رہا ہے. تو ہم کیا سیکھ رہے ہیں اس میں؟ دیکھیں میں آپ کو یعنی اس بات کا جواب دیتا ہوں. میں اس سے پہلے جو بات میں کہنے جا رہا تھا اسی سے ملتی ہے، اسی سے ریلیٹڈ ہے. وہ یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ پہلے یعنی کافی عرصہ ہو گیا ہے پاکستان میں جب تھا تو میں ایک FM ریڈیو سن رہا تھا. اس دن ان کا موضوع تھا ہمارا ہیرو کون یا میرا ہیرو کون. میں اتنا شرمندہ ہوا، اتنا میں وہ پروگرام سن کے، وہ ان کا جو موضوع تھا وہ سن کے شرمندہ ہوا کہ اس پر کئی سارے جو میل اور فیمیل فون کر کے انہیں بتا رہے ہیں کہ میرا ہیرو کون ہے. وہ انڈین فلموں کے جو ہیروز ہیں، کوئی کس کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے، کوئی کسی کا نام لے رہا ہے. جس پہ سب سے زیادہ شرمندگی جو اٹھانا پڑی ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے بھی کسی اسلامی جو ہمارے ہیروز گزرے ہیں، جو جرنیل گزرے ہیں، ان کا نام نہیں لیا کہ میرا ہیرو خالد بن ولید ہیں، میرے آئیڈیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، میرا ہیرو محمد بن قاسم ہے. جو ہمارے مسلم نوجوانوں کے ہیروز ہیں، ٹیپو سلطان جو یعنی جوانی کی عمر میں انہوں نے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں، طارق بن زیاد انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ان کا کسی نے کوئی نام نہیں لیا. بلکہ میرے خیال میں تو ہمارے جو موجودہ جو ہیرے ہیں، جو میرے خیال میں سب سے بڑے جنہوں نے پاکستان کی خدمت کے لیے بہت خدمت کی ہے اور پاکستان کا نام جو ہے وہ روشن کیا ہے، اور آج انہی ہی کی بدولت جو ہے وہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی طاقت کہلاتا ہے. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، ان کا نام نہیں لیا، یعنی کسی نے نام نہیں لیا. جو ہمارے اصل میں ہیروز ہیں ان کا نام نہیں لیا. یعنی فلمی ایکٹرز کے نام لے کے کہ میرا ہیرو وہ ہے، میرا ہیرو وہ ہے، انہوں نے وہ پورا پروگرام ختم ہو گیا. اور میں حیران ہوا کہ دیکھیے یہ میڈیا کے ذریعے ہمارے معاشرے کے اندر کس کلچر کو ترویج اور فروغ دیا جا رہا ہے. کیا ہم نے یعنی اپنے ماؤں بہنیں جو ہماری قربان ہوئی ہیں، جو زندہ پانی کے کنویں کے اندر کود گئی تھی کہ کوئی غیر مسلم، کوئی درندہ ان کو چھو نہ سکے، کیا اس لیے
کہ وہی معاشرہ, وہی ان کی ثقافت جو ہے نا ہمارے اس معاشرے کے اندر اس کی ترویج کی جائے. اچھا پھر اب وہ سوال کہ ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر, میں کہتا ہوں تعلیمی اداروں کے اندر مجھے سب سے زیادہ افسوس ہوا کہ میں نے دیکھا 14 اگست یوم آزادی ہم مناتے ہیں. یوم آزادی کیسے منایا جاتا ہے؟ کیا یعنی ہم اپنے جو دو قومی نظریہ تھا اسے بھلا کے ہم کیسے آزادی منا رہے ہیں؟ ہم اپنے ہیروز جنہوں نے قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے پاکستان بناتے ہوئے بہت نمایاں کارکردگی جن کی تھی, ہم نے, ہماری قوم, ہمارا معاشرہ, ہمارے نوجوان, ہماری نئی آنے والی نسل نہیں جانتی کہ کون تھے, کنہوں نے کیا کارنامے اور کیا انہوں نے قربانیاں دی تھی. اور تو اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, ہمارے میڈیا نے ایسی ثقافت ان کے سامنے پیش کی ہے کہ دو قومی نظریہ اور پاکستان بنانے کا جو اصل مقصد تھا وہی بھلا دیا. میں حیران ہوں, میں نے دیکھا کہ ایک کالج کے اندر یوم آزادی منایا گیا, 14 اگست کا ڈے منایا گیا. 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا یہ پروگرام تھا ان کا, اور اس کے اندر ناچ گانے ڈانس ہی ہوتے رہے. آج جو ہمارے غیر مسلم جن کے ساتھ جب ہمارا رابطہ ہوتا ہے, یا ہمارے جو مسلم دوست جو انڈیا میں رہتے ہیں, جب ان کے ساتھ ہماری بات ہوتی ہے, اور اس میں شک نہیں ہے وہ اپنے ملک کے وفادار ہوں گے, اور ان کے کچھ یعنی ان کے تقاضا بھی ہے حکمت کا کہ وہ وہاں پر رہتے ہوئے نہ لوگوں کے لیے مشکلات کا بھی مشکلات پیدا کریں, وہ اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں. وہ ہم سے یہی پوچھتے ہیں کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا؟ کیا پاکستان اس لیے حاصل کیا تھا کہ وہاں پر تعلیمی اداروں کے اندر دیکھیے ناچ گانے ڈانس ہو رہے ہیں؟ آپ تو اداروں کی بات کر رہے ہیں. اگر پچھلے 14 اگست کو آپ دیکھا جائے تو روڈوں کے اوپر اور سڑکوں کے اوپر لوگ جو ہیں وہ اسپیشلی نوجوان بائک کے اوپر بیٹھے ہیں, سلنسر نکالے ہوئے, اور صرف نوجوان میل نہیں بلکہ فیمیل بھی انہی کے ساتھ سڑک پہ ڈانس ہو رہے ہیں. وجہ اس کی یہی ہے, دیکھیں وجہ یہی ہے کہ ہم آج کا جو ہمارا معاشرہ ہے یہ زیادہ معلومات کہاں سے لیتا ہے؟ میڈیا سے لیتا ہے. میڈیا انہیں معلومات فراہم کرتا ہے. میڈیا ہی ہمارے ہیروز جو ہیں ان کا تعارف کروائے گا, اور میڈیا ہی جو اصل میں ہمارے ہیرو ہیں ان کو تعارف نہ کروا کے انہیں تاریخ کے صفحات کے اندر دفن کر دے گا. اور ہمارا میڈیا ہمارے قوم کو, نوجوان نسل کو یہ چیزیں نہیں بتا رہا, نہ یہ دے رہا ہے, اور نہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے کیوں یہ ملک حاصل کیا تھا اور کیا تھا. اور ہمارا اسی لیے یہ جو نوجوان طبقہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ آج ہمارا صرف اور صرف مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم پیسہ کمائیں, عیش و عشرت میں پڑ جائیں اور سکون کی زندگی جئیں. ان کا اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم نے اپنے اس مملکت کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بھی بنانا ہے. کیونکہ ہم نے اپنے نوجوانوں کے اوپر کام نہیں کیا. اور پھر ایک اور بہت بڑا ایک المیہ, اور مجھے ہمیشہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا مجھے جو ہے نا اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے کہ ہماری جو جتنی بھی جماعتیں ہیں, سیاسی جماعتیں ہوں یا دینی جماعتیں ہوں, وہ سب سے زیادہ جو دھوکہ کرتی ہیں, سب سے زیادہ جن کا غلط استعمال کرتی ہیں وہ نوجوان طبقہ ہے. انتخابات میں یا دوسرے تیسرے ایسے جو تحریکیں, ان کے جو جلسے جلوس ہوتے ہیں, نوجوانوں کو استعمال کرتے ہیں, لیکن نوجوانوں کو کوئی پلاننگ نہیں دیتے, نوجوانوں کو کوئی پالیسی نہیں دیتے. نوجوانوں کے لیے ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے. اور دینی جماعتیں بھی ہماری اپنی تحریکوں کو نوجوانوں کے کندھوں کے ذریعے ہی عروج پر لے کر جاتی ہیں, لیکن جب عروج پہ چلے جاتی ہیں تو ان کے یہی نوجوان بیچارہ بے یار و مددگار پڑا ہوتا ہے. اس کے لیے کوئی ان کے پاس پالیسی نہیں ہوتی, کوئی ان کے تربیت ان کی پالیسی نہیں ہے, کوئی ان کے لیے پلان نہیں ہے ان کے پاس. نہیں تو ابھی جو دن بدن بے راہ روی کا شکار ہماری نوجوان نسل ہو رہی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا ذمہ دار کون ہے؟ والدین ہیں, ٹیچر ہیں, یا نوجوان خود؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے سب سے زیادہ اس چیز میں کوتاہی کا مظاہرہ کیا ہے. ہم نے نہ ہی اپنے گھروں کے اندر ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکیں. انہیں یعنی اسی کے اندر آپ دیکھیے, آج سے اگر 10-15 سال پہلے ہم چلے جائیں, یا 10-15 سال پہلے کی, اس وقت ہم تو بچے تھے, چھوٹے چھوٹے تھے, لیکن اس وقت ہمیں گھروں کے اندر کہانیاں سنائی جاتی تھی, صحابہ کے قصے سنائے جاتے تھے, اور بڑے واقعات سنائے جاتے تھے. حتیٰ کہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ میرا چھوٹا بھائی, میرا سب سے چھوٹا بھائی, جب وہ بولنے لگا, چلنے لگا, تو
تو گھر میں اسے کہانیاں سنائی جاتی. کہانی بچوں کو شوق ہوتا ہے کہانی سننے کا. کہانی کے نام پہ انہیں صحابہ کے واقعات سنائے جاتے ہیں. ہماری بہنیں وہ ماشاءاللہ کافی اللہ ان کو جزائے خیر دے, بھائیوں کی تربیت میں انہوں نے کردار ادا کیا ہے. وہ انہیں صحابہ کے واقعات سناتے ہیں. صحابہ کے واقعات, اب وہ اس کے اندر اتنا جذبہ, اتنا یعنی اس کے اندر اس تربیت کا آپ اثر دیکھیے کہ اتنا اس کا ذہن اچھا ہو گیا. گھر میں کوئی مہمان آئے تو گھر میں کوئی بڑا نہیں تھا مردوں میں سے, تو اس نماز پڑھنی تھی مہمان نے, تو اس کے ذریعے گھر والوں نے باہر پانی بھیج دیا وضو کرنے کے لیے. جب گئے تو وہ وضو جب کرنے لگے تو یہ ان کے ہاتھوں ان کو وضو کروا رہے ہیں, تو وہ کہنے لگے بیٹا میں خود وضو کر لوں گا. کہتے ہیں نہیں انکل, مجھے بھی ثواب چاہیے, میں نے بھی ثواب لینا ہے. یعنی ہم یہ تربیت کا جو پہلا مدرسہ ہے, پہلی جو تعلیم گاہ ہے, درس گاہ ہے, وہ گھر ہے. گھر میں اگر اچھا ماحول ملے گا تو پھر وہ باہر بھی جا کے ایک اچھے ہی ماحول کو تلاش کرے گا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ اگر گھر میں, چلو ہم کہتے ہیں کہ آج کل تعلیم عام ہو رہی ہے, پہلے تعلیم اتنی نہیں تھی, گھر میں اتنا اچھا ماحول اگر نہیں میسر تھا تو تعلیمی ادارہ ماحول دیتا. اگر اب المیہ یہ ہے کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی ایسا ماحول نہیں ہے, نہ ہی تربیت کے اوپر کوئی توجہ دی جا رہی ہے. صرف اور صرف ہم کتابیں پڑھتے ہیں. کتابیں پڑھا کے جب طالب علم, جب اسٹوڈنٹ اپنے آخری سال میں ہوتا ہے, تعلیمی مراحل مکمل کر رہا ہوتا ہے, تو اسے آخری سالوں میں یہ ٹینشن ستائے جا رہی ہوتی ہے کہ یار میں اب فارغ ہو کے میں کروں گا کیا, کیونکہ اس کے پاس علم کا ذخیرہ موجود ہے, علم کا ذخیرہ ہے, لیکن اس کے پاس پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے. اس کو عمل میں کیسے لانا ہے, تطبیق اس کی کیسے کرنی ہے, یہ اس کو نہیں پتا, جس کی وجہ سے وہ آخری سالوں میں کئی ساروں کو میں جانتا ہوں کہ وہ یعنی یوں کہہ لیں کہ نفسیاتی مریض بن جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے معاشرے میں, ہم کون سی فیلڈ اب اختیار کریں گے. اگر ہماری تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کا بھی ہم عنصر اس میں شامل کریں اور تربیت کے اوپر توجہ زیادہ سے زیادہ دیں, تو میں کہتا ہوں کہ ہمارا یہ نوجوان طبقہ جو آج اپنے آپ کو یعنی احساس کمتری کا شکار ہے, تو یہ دیکھیں نمایاں کارکردگیاں یہ ہمیں دکھائے گا, اور بڑے ہی یعنی بہت زیادہ یعنی ہمارا مسلم معاشرہ اور ہمارا یہ نوجوان طبقہ ہمیں انتاج دے گا. بہت زیادہ ہمیں ان کی ایجادات ہمیں ملیں گی. آج ہم دیکھتے ہیں کہ یار مغرب میں 5 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا بچہ ہے, اس نے یہ بڑا کارنامہ سر انجام دے لیا ہے. 10 سال کا بچہ ہے, اس نے یہ چیز ایجاد کر لی ہے. میں یہاں پر اس چیز کی بھی ایک ذرا وہ کر دوں, اور اپنے معاشرے کے اندر میں نے اس چیز کو بہت زیادہ بکثرت پایا ہے کہ اس چیز میں فرق ہے. وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں تربیت کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی, نہ ہی اس کو ہم نے اہمیت دی ہے. اب غرب میں یا مغرب میں ہم اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پر وہ بچپن سے ہی بچے کو دیکھتے ہیں کہ اس کا میلان کس طرف ہے, یہ کیا کر سکتا ہے, کس فیلڈ میں جانا چاہتا ہے. وہ بچہ جو کھیل کود میں بھی ہے تو یقیناً ایسے حرکات اس کی ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا میلان کس طرف ہے. وہ اس کی اسی طرف حوصلہ افزائی کرتے ہیں, اور اگر اس کے پاس کوئی فکر ہوتی ہے, کوئی آئیڈیا ہوتا ہے, اور وہ کسی کے ساتھ اگر شیئر کرتا ہے تو وہ اس کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, تربیت کی کمی کی وجہ سے, اگر کوئی بیچارہ چھوٹا ہے اور اس بیچارے کے ذہن, اور یقیناً ایسے ہیں کئی ایسے ہوتے ہیں جن کی عمر چھوٹی ہوتی ہے لیکن ان کی سوچ بڑے بڑے دنگ رہ جاتے ہیں کہ ان کی سوچ اتنی بڑی ہوتی ہے. اور جب کوئی چھوٹا بچہ بڑی سوچ پیش کرتا ہے, اس کے دماغ میں جو طوفان چل رہا ہوتا ہے کچھ چیزوں کا, وہ پیش کرتا ہے, تو ہم مذاق اڑاتے ہیں اس بیچارے کو, یعنی احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں, چلے جاتا ہے. وجہ کیا ہے کہ دیکھو چھوٹا منہ بڑی باتیں, اس طرح کر کے اگر ہم اس کا مذاق نہ اڑائیں, اگر وہ کوئی غلط بھی نظریہ پیش کر رہا ہے, آپ اس کی مثبت انداز میں اس کی اصلاح کریں تاکہ وہ نیکسٹ وہ اچھے سے اچھا جو ہے وہ آئیڈیا پیش کر سکتے ہیں. بالکل اچھے. آج ہم یعنی اپنے نوجوانوں کے آئیڈیاز کو تو خود قتل کرتے ہیں, کیونکہ بچپن سے ہی ہم نے مذاق اور ٹھٹھا یہ کرنے کی وجہ سے اس بیچارے کو یہ کیا ہوتا ہے کہ اگر میں نے یار اپنی یہ سوچ پیش کی تو میرا مذاق اڑایا جائے گا, اور میں تو یعنی ایک بازیچہ اطفال بن جاؤں گا, لوگ اطفال بن جاؤں گا, میرا تو یعنی ہر کوئی جو نا مذاق, وہ فلاں فکر والا فلاں صاحب آگے جی,
فلاں انجینئر صاحب آگے، اس طرح طنز میں. اب یہ انجینئر ایک اچھا وہ ہے، لیکن اگر کسی کو طنزن بولیں گے تو یہی اس کے لیے گالی بن جائے گا. ظاہری بات ہے. جب دیکھیں اب بعض لوگوں کو یہ نام دیا جاتا ہے پروفیسر صاحب کا. اگر ایک بندے میں بولنے کی اگر اس میں ٹیلنٹ ہے، وہ اچھا بول سکتا ہے، تو بجائے آپ اس چیز کے کہ آپ اس کا جو ہے مذاق اڑائیں، آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو بلائیں، اس سے اچھی اچھی چیز تقریریں کروائیں، تاکہ نیکسٹ ٹائم آپ کے پاس ایک اچھا مقرر بن جائے. آپ اپنی قوم کو بنا رہے ہیں. اب ظاہری بات ہے کہ ہر بندہ پروفیسر نہیں ہو سکتا، ہر بندہ انجینئر بھی نہیں ہو سکتا. ہر ایک بندہ کسی ایک فیلڈ میں اچھا ہوتا ہے، اور اسی فیلڈ کو اگر وہ کرنا چاہ رہا ہے، یا آپ کے سامنے کوئی وہ اپنا آئیڈیاز رکھتا ہے یا اپنی سوچ رکھتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ بولیں کہ دیکھیں جی آپ تو انجینئر، بجائے اس چیز کے آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں اور اس کو بتائیں کہ دیکھیں آپ نے جو آئیڈیا پیش کیا ہے، اس کو اگر غلط پیش کیا اس نے، تو آپ اس کو دیکھیں اور پرکھیں. اگر اس میں کچھ کوتاہیاں ہیں تو آپ بولیں کہ اگر آپ اس طریقے سے کریں تو یہ بہت اچھا ہوگا. بجائے اس کے آپ اس کو کہتے ہیں یار یہ کیا اس کے وہ جو ہی احساسی کمتری میں آئے گا تو اس میں جو گروتھ کا ایک پوائنٹ ہوگا وہ رک جائے گا، بلکہ رکے گا نہیں، وہ مائنس میں چلا جائے گا. اب دیکھیں جب مائنس میں چلا جائے گا، احساسی کمتری میں چلا جائے گا، وہ اچھا یہاں پر ایک سبب اور اس چیز کا سبب بنتا ہے کہ معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اب ایک بندہ جب احساس کمتری میں چلا گیا ہے، اب وہ نیگیٹو چیزوں کی طرف جائے گا. اب ظاہری بات ہے، اب وہ اپنے ماحول کے مطابق اپنا جو اس وقت اس کا لیول چل رہا ہوتا ہے وہ اسی چیز کو دیکھتا ہے. اب جب وہ کسی دوسرے معاشرے میں دوسرے دوستوں میں جاتا ہے جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا دوسری چیزوں میں مصروف ہے، تو وہ اس کو کمپنی ملتی ہے تو وہ تھوڑا سا سکون فیل کرتا ہے. کیونکہ اس کو جب ایک دم سے گرایا جاتا ہے تو اس کو تھوڑی سی عزت ملتی ہے تو اس کی طرف چلا جاتا ہے. اور دیکھیں اس طرح معاشرے تباہ ہوتے ہیں. آپ سگریٹ نوشی جو ہے وہ آپ دیکھیں سڑکوں پہ نوجوان کے چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہوتے ہیں. کیوں کر رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کا جو ایک لیول ہوتا ہے، ان کا ایک جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس سے ان کو نیچے گرا دیا جاتا ہے. دیکھیں افضال، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ کتنے ہی جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو جرائم میں ملوث ہوئے ہیں، جو جرم کرنے لگے ہیں، آپ اگر ان سے پوچھیں گے کہ آپ اس طرف کیسے آئے تو کیا جواب کیا ملے گا؟ یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ 99% لوگوں کا جواب یہی ہوگا کہ میں تو ٹھیک تھا، لیکن میرا اٹھنا بیٹھنا، میرے جو دوست تھے وہ ایسے تھے، اور پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ میں بھی اس میں چلا گیا. صحبت کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل الجلیس الصالح والسوء، یعنی جو صحبت ہے، اگر اچھے نیک آدمی کے پاس بیٹھیں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے نیک اور بد کی یعنی صحبت کی، اگر کوئی خوشبو والے کے پاس بیٹھے گا تو اسے خوشبو ملے گی. اگر خوشبو یا تو وہ آپ کو ہدیہ کر دے گا، اگر ہدیہ نہیں دے گا، تحفہ نہیں دے گا، کم سے کم اس کے پاس بیٹھے ہوئے آپ کو خوشبو تو آتی رہے گی. اور جو بد کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھٹی والے کے ساتھ دی ہے. پہلے تو یہ کہ آپ وہاں پر جب بیٹھے ہوں گے آپ کو بدبو آتی رہے گی، بدبو کے ساتھ ساتھ ہی وہاں سے پتنگے اڑیں گے، کوئی انگارے اڑیں گے، وہ آپ کے کپڑوں کے اندر سراغ کر دیں گے، جلا دیں گے. اور یہی ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے. اگر ہم اپنے معاشرے سے برائی ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کریں، اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. اگر کوئی وہ اچھی سوچ پیش کرتے ہیں، اگر وہ کوئی اچھا آئیڈیا پیش کرتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اس میں حوصلہ افزائی کریں، نہ یہ کہ ان کی حوصلہ شکنی کریں. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ زیادہ ہو رہا ہے کہ ہم حوصلہ شکنی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا جو ٹیلنٹ ہے، ہماری جو صلاحیت ہے وہ دب کے رہ جاتی ہے، اس خوف سے کہ اگر میں نے اپنے دوستوں کے سامنے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیا، بجائے میری اس سوچ کو اپنانے یا میری حوصلہ افزائی کرنے کے میرا مذاق اڑائیں گے، وہ بیچارہ دبا کے رکھتا ہے. جب ہم اپنے ساتھیوں میں، دوستوں میں، اپنے بچوں میں اگر یہ ہم ان کو یقین دلا دیں کہ ہم آپ کا مذاق نہیں اڑائیں گے، ہم آپ کا طنز نہیں کریں گے، تو یقیناً مختلف آئیڈیاز جب جمع ہوں گے تو یقیناً اس کے بعد کوئی نتیجہ نکلے گا. کیونکہ کوئی آدمی کامل نہیں ہے، کمال صرف اللہ کے لیے ہے. ہو سکتا ہے کہ جو میری سوچ ہے اور ایک آپ کے پاس سوچ ہے،
میری سوچ ایسی ہے کہ اسے مکمل طور پہ عملی جامہ نہیں اسے ہم پہنا سکتے، اور آپ کی سوچ بھی ایسی ہے، لیکن ایسے یقیناً ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کے جو ٹوٹے پھوٹے جو آئیڈیاز ہیں انہیں ملا کے یقیناً کوئی تیسری بالکل ایک تیسری چیز، اور وہ ایک اچھا پروجیکٹ بن سکتا ہے. آپ دیکھیں کچھ سال پہلے اب یونیورسٹی کے مختلف جو اسٹوڈنٹ تھے ان کو ایک ہوم ورک دیا گیا کہ آپ جو ہے کوئی چھوٹی موٹی ایجاد اپنی سے ایجاد کر کے لائیں گے. اب کسی نے کوئی چیز بنائی، کسی نے کوئی چیز بنائی، اب اس سارے آئیڈیاز کو لیتے ہوئے ایک ٹیم تشکیل دی گئی کہ اب پوری ٹیم جو ہے وہ ٹیم کوئی چیز اپنا نیا آئیڈیا، کوئی اپنی نئی ایجاد لے کر آئیں گے، اور وہی ہوا. انہوں نے بھاپ سے چلنے والی گاڑی بنا لی. اب دیکھیں یہ ایک آئیڈیا، اگر اسی دیکھیں آئیڈیاز جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہوتی ہے، جو آپ کو ایک آئیڈیا آتا ہے اور آپ اس کو دوسروں کو شیئر کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی نعمت یہ ہوتی ہے کہ اگر اچھا آئیڈیا ہو آپ اس کو اپنے معاشرے میں امپلیمنٹ کریں. اب یہ ایک اچھا آئیڈیا تھا، آپ اس کے اوپر اگر عمل کرتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ کا جو فیول جو ہے، اگر آپ اس کو اینول اس کا بجٹ نکالیں تو فیول کتنا زیادہ خرچ ہو رہا ہے. ایک تو اس کے ضرور یہ معاشرے میں ایک پولوشن جو پھیل رہی ہے، اس کے دھوئیں سے جو بیماریاں بن رہی ہیں اس میں بھی کمی آئے گی، اور آپ کا جو ایک قومی جو آمدن ہے اس میں بھی اضافہ ہوگا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو سہولت دے رہے ہیں. تو اسی بات کو جاری رکھیں گے. ناظرین یہاں پر وقت ہو گیا ایک بریک کا، ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اسپیشلی ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں ان میں جو ایک فحاشی کا ایک جو کلچر متعارف کروایا جا رہا ہے، گانے اور ڈانس کا جو ایک کلچر متعارف کروایا جا رہا ہے. ہمارا یہ کلچر تو نہیں تھا. ہم بجائے اس کے کہ اپنے تعلیمی اداروں میں ہمارے جو اینول ایونٹس ہوتے ہیں اس میں کوئی کریٹیو کام کریں، بجائے اس کے کہ ہم کوئی اچھی ایجاد جو ہے وہ لوگوں کو سامنے دکھائیں، کوئی اچھا آئیڈیاز لوگوں کے سامنے پیش کریں، وہی ڈانس، وہی گانا، وہی ساری چیزیں ہم پیش کرتے ہیں. کیوں؟ ابھی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں زین العابدین صاحب، وہ اچھے تجزیہ نگار ہیں. ابھی ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زین العابدین صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ ہمارا موضوع چل رہا ہے باصلاحیت نوجوان، تو ابھی کچھ نوجوان تو تعلیم حاصل کر لیتے ہیں لیکن ان میں صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے وہ ڈگری لینے کے بعد جو ہے وہ در بدر پھرتے رہتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا قصوروار کون ہے؟ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا کہ آپ لوگوں نے اس محفل میں یا اس پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے. بہت ہی اہم موضوع ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پر تو بارہا بات ہونی چاہیے، اور ہمارے معاشرے کا، ہماری سوسائٹی کا ایک بہت ہی اہم پہلو ہے کہ ہمارے جوان کیا کریں اور کہاں جائیں. سب سے پہلے میں ہمارے ادارے ہیں، ہماری جو یونیورسٹیز ہیں جہاں پر ہم بچوں کو تعلیم دیتے ہوتے ہیں، سب سے پہلے وہ اس کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں ایک ایسا نظام چلا ہے، کئی عرصہ ہو چکا، کہ جس میں قرآن و حدیث ایک سمت میں ہے اور دنیاوی تعلیم تربیت دوسری سمت میں ہے. اور پھر جب یہی جوان قرآن تعلیم حاصل کر کے ایک طرف ایک شعبہ ہوتا ہے، دوسری طرف دوسرا شعبہ ہوتا ہے، جب وہ مارکیٹ میں آتے ہیں تو ان کا آپس میں افہام و تفہیم بھی نہیں ہوتا ہے. وہ ایک دوسرے سے اتنے دور ہوتے ہیں، وہ آپس کے اختلافات کا شکار ہو جاتے ہیں اور ان کی بہت ساری صلاحیتیں اسی میں ضائع ہو جاتی ہیں. رہی بات ڈگری کی، تو میں کہ خود یونیورسٹی کا لیکچرر ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یونیورسٹی کا بہت بڑا اہم رول ہوتا ہے کہ وہ جوانوں کو، ہماری شباب کو باصلاحیت بنائیں. صرف یہ نہیں ہوتا کہ کورسز ختم کیے جائیں، پڑھائی ختم کی جائے اور پھر ان کو ایٹ دا اینڈ آف دا سیمسٹر ان کو ڈگری دی جائے، ایوارڈ کی جائے. سب سے بڑی چیز جو ہوتی ہے، جو ہماری یونیورسٹیوں کے اندر کم پائی جاتی ہے، وہ تربیت ہے. کتاب ایک الگ چیز ہے، استاد کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. استاد کی شخصیت کا طالب علموں پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے. آپ اگر ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ بات کریں، عربی کی بات کریں، اسلامیات کی بات کریں، اکنامکس کی بات کریں، تو آپ دیکھیں کہ ہمارا جوان 4 سال BS پڑھ کر 4 سال انگلش
پڑھ کر انگلش کے قابل نہیں ہوتا ہے، اکنامکس پڑھ کر اکنامکس کے قابل نہیں ہوتا ہے، اس کے بیسکس بھی اس کو نہیں پتہ ہوتے ہیں، چاہے جائے کہ وہ اس معاشرے کی وہ کر سکے، تربیت کر سکے یا اس کی قیادت کر سکے. تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے، سب سے بڑی ذمہ داری جو اس فیلئر کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ہمارے اداروں پہ بنتی ہے. بیسیکلی جو معمار قوم ہوتے ہیں وہ تو یہ ذمہ داری بڑی احسن طریقے سے اٹھاتے ہوتے ہیں، لیکن پاکستان ایسا معاشرہ ہے، مجھے افسوس ہوتا ہے بڑا یہ کہتے ہوئے، اور میں خود اس کا حصہ ہوں کہ ہم بچوں کو ڈگری کے قابل تو بنا دیتے ہیں کہ وہ ڈگری لے سکے ہم سے، لیکن وہ کسی بھی پہلو سے، کسی بھی جانب سے اس معاشرے کی تربیت یا اس کی رہنمائی کے قابل بالکل نہیں ہوتے ہیں. جی اس میں ایک چیز تو یہ بھی دیکھی جاتی ہے، جو موسٹلی جو تعلیم حاصل کی جاتی ہے وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ہمیں ڈگری مل جائے، لیکن قابلیت جو ہے، قابلیت کا ہونا بھی تو ضروری ہے. کیا صرف ڈگری ہی ضروری ہے یا قابلیت بھی ہونا ضروری ہے؟ دونوں چیزیں ضروری ہیں، دونوں چیزیں ضروری ہیں، کیونکہ ایک سیٹ اپ ایسا چلتا ہے کہ جب تک قابلیت ہو، ڈگری نہ ہو تو بھی کسی کو جاب نہیں ملتی ہوتی ہے، اور اگر قابلیت ڈگری ہو قابلیت نہ ہو تب بھی وہ کسی قابل نہیں ہوتا ہے. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور بہت بڑا ہم مسئلہ یہی فیس کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس انٹرویو کے لیے بھی جوان آتے ہیں تو ان کے پاس ڈگری تو ہوتی ہے، ماسٹر کی بھی ہوتی ہے، ایم فل کی بھی ہوتی ہے، لیکن ان میں قابلیت اتنی نہیں ہوتی کہ ہم ان کو رکھ سکیں. سو قابلیت بہت امپورٹنٹ ہے، لیکن ڈگری کے بغیر وہ بھی نہیں چل سکتی. دونوں چیزیں ایکولی امپورٹنٹ ہیں. جی اب ہمیں کچھ دیر پہلے واٹس ایپ پہ ایک میسیج آیا تھا، اس میں اس چیز کا ہائی لائٹ کیا گیا تھا کہ جب نوجوان تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں، ان کے پاس ڈگری موجود ہوتی ہے، تو وہ جب کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو ان سے جو تجربہ جو ہے وہ تجربے کا پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پاس کتنے سال کا تجربہ ہے. تو اس میں یہ چیز ایک دیکھی جائے، اب دیکھیں وہ فریش مائنڈ ہیں، ان کے پاس انہوں نے یہ ساری چیز پڑھی ہے اور ان سے تجربہ مانگا جاتا ہے. یہاں پر دو چیزیں جو ہے وہ میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کہ تجربہ زیادہ ضروری ہے یا ڈگری زیادہ ضروری ہے، اور دوسری بات یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اگر تجربہ ہی صرف چاہیے تو اس میں تو پھر ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک شخص کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے اسی کو 1 سال 2 سال ایک ہی کام اس کو بتایا جائے، ایک ہی کام کروایا جائے، کام تو وہ سیکھ جاتا ہے، اس کو کام آ جاتا ہے، تو پھر کیا ہم اس کو پریفر زیادہ کرنا چاہیے یا جو وہ ایک بندہ جو پڑھ کے آیا اس کے پاس ڈگری ہے اس کو پریفر کرنا چاہیے؟ آپ کیا اس بارے میں کہیں گے؟ دیکھیں ڈگری تو جیسے میں نے کہا کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. ڈگری کے بغیر تو کسی کو بھی کوئی کام نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ ہر بندہ پھر اس قابل بننے کی کوشش کرے گا کہ میں ٹھیک ہے میں بھی اس کا ایک امیدوار ہوں کسی جاب کا. ڈگری بڑی ضروری ہے، لیکن اب دیکھا یہ جائے کہ بھائی ڈگری رکھنے والا بندہ جو ہے کیا وہ کسی چیز کے قابل ہے کہ نہیں ہے. اور اس کے لیے بہترین بڑے سارے ملکوں میں، دنیا کے بیرون ملک میں بڑی ساری بہترین چیزیں پائی جاتی ہیں کہ وہ جب بندہ ماسٹر ڈگری ایکوائر کرتا ہے، اس کے بعد ڈگری آتی ہے تو وہ اس قابل ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اگلے کو بھی پڑھا سکے، اگلے کو بھی سمجھا سکے. مجھے افسوس اسی بات کا ہے کہ ہمارے پاس ڈگری ہوتی ہے، قابلیت کم ہوتی ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پاس تھوڑا سا تجربہ آ جاتا ہے لیکن ان کے پاس ڈگری نہیں ہوتی ہے. بیرون ملک میں ان کا ایجوکیشنل سیٹ اپ ایسا ہوتا ہے کہ ایک جوان کے ہر پہلو پہ توجہ دی جاتی ہے. صرف یہ نہیں کہ اس کو کتاب پڑھایا جائے بلکہ اس کو اس قابل بھی بنایا جاتا ہے کہ وہ اگلوں کو پڑھا سکے، کیونکہ پریکٹس کے بغیر کوئی بھی شخص کاغذی کارروائی تو ہے نہیں. معاشرہ ہے، معاشرے میں عملی اقدام ہوتے ہیں اور محنت ہوتی ہے. سو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ بندے کی پریکٹس ہو. یہ تو ناممکن سی بات ہے بالکل، کسی نااہل بندے کو جو صرف ڈگری لیے پھرتا ہے اس کو کسی اچھے جاب پہ رکھ سکیں. لیکن میں پھر یہی بات کروں گا کہ ہمارے سسٹم کا ایک بہت بڑا فلا ہے، ایک پرابلم ہے کہ ہم ڈگری ایوارڈ کرتے ہیں لیکن بچوں کو، جوانوں کو اس قابل نہیں بنا پاتے کہ وہ آگے جب ڈگری وہ حاصل کریں تو کسی جگہ پہ وہ اچھی جاب لے سکے، وہ اس قابل ہو کہ وہ اگلوں کو پڑھا سکے. امپورٹنٹ بات یہ کہ ادارے کا یہاں پر یہ ذکر کیا کہ ہمارے معاشرے میں یہ خرابی ہے، ہمارے سسٹم میں بھی خرابی ہے، ایجوکیشن سسٹم میں بھی خرابی ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر وقت یہ ہے کہ ابھی ان خرابیوں کو گننے کے بجائے اگر ہم اس چیز کو اگر ایک جو فرد واحد کی حیثیت سے اگر کام کرنا شروع کر دیں، مثال کے طور پر اگر ایک تعلیمی ادارہ ہے، وہ آپ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وہ کرپٹ ہے، اس کے جو بڑے اس کے اوپر جو اس کے ایڈمنسٹریٹر ہیں وہ کام نہیں کر رہے، ان کا دل نہیں ہے، تو اس میں ایک فرد واحد جو ایک ٹیچر ہے وہ بھی اپنی جو ایک کلاس ہے اس کو اپنے معاشرے کا اچھا فرد تو بنا سکتا ہے نا.
بالکل درست فرمایا آپ نے. لیکن اس میں ایک بات ہے کہ ایک ٹیچر کتنا پرفارم کر سکتا ہے, ایک استاد کتنا پرفارم کر سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرے میں ہمارے ایجوکیشنل جو بھی ہمارے پاس انسٹیٹیوٹس ہیں, ان میں جو ٹیچرز آئے ہوئے ہیں وہ کس بنیادوں پہ آئے ہوئے ہیں. کئی جگہ پہ میں نے دیکھا, یہ پچھلے 3-4 سال کی پہلے کی بات ہے کہ کے پی میں ہمارا جو اقلیم ہے پاکستان کا, اس میں دیکھا گیا کہ کئی لوگوں کو 17 کی سیٹ ہے وہ ایوارڈ کی گئی ہے وداؤٹ ٹیکنگ اینی ٹیسٹ. کوئی ٹیسٹ دیے بغیر انہوں نے 17 سیٹ ایوارڈ کی ہے, اور وہ بھی کسی منسٹر کے ساتھ مطلب اس کے ساتھ پیسے لے دے کر سارا کام چلایا ہوا ہے. تو آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ٹیچر اپنا کام پرفارم کر سکتا ہے, ایک ٹیچر ایک اسٹوڈنٹ کو بہتر بنا سکتا ہے, وہ کیسے بنائے کہ وہ خود اسی طریقے سے آیا ہوا ہے. اس کی 10-15 سال پہلے جو اس نے ڈگری لی ہے وہ بھی اسی سسٹم سے لی ہے نا, خود تو اس قابل بنے پہلے. اب وہ ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر ایک تحریک ہونی چاہیے, ایک سوچ ہونی چاہیے, اور یہ اوپر کے بڑے جو ادارے ہیں ہماری یونیورسٹیز یا HEC یہ رول پلے کر سکتا ہے کہ بھائی اس کا کسی بھی جو سلیکشن بورڈ ہوتا ہے اس میں ایسی شخصیات رکھی جائیں جو نیپوٹزم کے شکار نہ ہوں, جو منافقت کے شکار نہ ہوں, جو پیسے لیتے ہوں, جو ان ساری چیزوں سے مبرہ لوگ ہوں, تاکہ وہ کریم سمجھ سکے کریم کون ہے, کون بندہ ڈیلیور کر سکتا ہے, اس چیز کو وہ پھرک سکیں. ورنہ ہمارا معاشرہ جو ہے جس ڈکلائن کے ساتھ ہم نیچے جا رہے ہیں نا, اللہ ہمارا مالک ہو, کوئی کچھ نہیں ہو سکتا. تو اجتماعی محنت کی ضرورت ہے اور بڑے اداروں کو اس پر کام کرنا ہے کہ جو سلیکشن بورڈ ہو بیسیکلی وہ ان لوگوں کو سلیکٹ کرے کہ جو اس رول کو بہترین طریقے سے انجام دے سکیں. جی, میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ تعلیمی ادارے جو ہیں ان کے ذمہ داران کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے بڑی بات, جتنی رسپانسبلٹی کی ان کی سیٹ ہوتی ہے اس رسپانسبلٹی سمجھیں, کیونکہ یہ قوم کے معمار سلیکٹ کرتے ہیں, اور قوم کے معمار اگر بہترین معمار سلیکٹ کریں گے تو یہ قوم جو ہے پوری امت مسلمہ کی رہنما قوم بن سکتی ہے. اور اگر یہ ان معماروں کو سلیکٹ کرتے ہیں جو معمار ہے ہی نہیں, جن کے پاس صرف ڈگری ہے, قابلیت کوئی نہیں ہے, تو یہ اپنی اس عہدے کے ساتھ, اپنی ذمہ داری کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں. اللہ ہمارا حامی ناصر ہو. جی زین العابدین صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمارے پروگرام میں شرکت کی. جی, آپ جو ہے زین العابدین صاحب کی بات سے کتنا ایگری ہیں؟ دیکھیں, جو بھی ماشاءاللہ زین العابدین صاحب نے باتیں کی ہیں اور بہت زبردست باتیں تھیں, اور جو انہوں نے فیل کیا ہے وہ پریکٹیکلی لائف میں ہیں, اور یعنی پریکٹیکلی جو ہے نا وہ میدان میں ہیں, اور وہ یقیناً اپنے تجربے کی بنا پر ہی یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اور ضرورت بھی ہے ہمیں اس چیز کی کہ ہم اپنے تعلیمی اداروں میں صرف ڈگریاں دینے, تعلیمی اداروں کو ڈگریاں بیچنے یا ڈگریاں دینے کے مراکز نہ بنائیں, انہیں واقعی میں پریکٹیکلی وہاں سے ہم لوگوں کو نکالیں کہ جو معاشرے کے اندر, ملک کے اندر کوئی عملی طور پہ کوئی کردار ادا کر سکیں. ایسے ہمیں لوگ اور نوجوان اور اسٹوڈنٹ تعلیمی اداروں سے نکالنے کی ضرورت ہے. لیکن آج کل المیہ یہ ہے ہمارے تعلیمی اداروں کا کہ وہاں پر صرف اور صرف ہم 10 سال 12 سال 15 سال صرف اور صرف ہم کتابیں پڑھاتے ہیں, اور تعلیمی لحاظ سے وہ طالب علم ہو سکتا ہے ٹاپ کرنے والا ہو اپنی کلاسوں میں, لیکن جب وہ ڈگری لے کے فیلڈ میں جب جاتا ہے تو اس سے مطالبہ یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اتنا تجربہ ہونا چاہیے. آپ کا تجربہ کیا ہے؟ تجربے کے بغیر اس بیچارے کی وہ ڈگریاں بھی ناقابل اعتماد ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں اس کے پاس تجربہ ہے یا نہیں ہے, کیا یہ پریکٹیکلی ہمیں جو ہمارا تقاضا ہے جو ہمارے اس عہدے کا وہ پورا کر سکیں گے یا نہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے تعلیمی اداروں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت پر اور پریکٹیکلی انہیں تجربات کروانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. تو اس میں دیکھیں, اگر ہمارا جو ملک کا جو اچھا ٹیلنٹ ہے, ہمارے جو باصلاحیت نوجوان ہیں, وہ جو ہے باہر کی طرف, باہر کے ممالک کی طرف رخ کر رہے ہیں, کیا ان کے اندر اپنے ملک کی خدمت کرنے کا جذبہ نہیں ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں, اور جتنے بھی نوجوان طبقے سے ہم ملے ہیں
ان میں تقریباً 2 طرح کے لوگ ہیں. ایک تو وہ ہیں کہ جن کا اسلامی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور وہ اس معاشرے کو پسند کرتے ہیں. یعنی جیسا کہ ابھی ہمارا پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بھی مختصر سا ہے، تو ابھی دیکھیں یہ چیز تو ہے، دیکھیں کہ ان کو باہر کے ملکوں کی کچھ چیزیں وہ پسند آتی ہیں یا وہ ان کی طرف مائل ہونا چاہتے ہیں. میرے خیال میں یہاں پر یہ چیز ہے کہ ان کو ملکی سطح پر جو ہے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، ان کے ٹیلنٹ کی قدر نہیں کی جاتی، ان کو وہ مراحل جو ملنی چاہیے وہ نہیں ملنے چاہیے. ظاہری بات ہے اگر آپ کے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں، آپشن 1 اور آپشن 2، اگر ایک جگہ پر آپ کو اچھی فیسلٹیز یا اچھے مراحل نہیں مل رہی تو اس کا آٹومیٹکلی آپ کے اوپر ریئیکشن آئے گا کہ آپ اپنے اچھے کی طرف جائیں گے. دیکھیں افضال، میں یہی کہہ رہا تھا کہ اصل میں جو ہمارا جو نوجوان مغرب کی طرف جا رہا ہے اس میں 2 قسم کے ہیں. ایک وہ جو اس معاشرے کو پسند کرتے ہیں، اس دلدل میں دھنسنا چاہتے ہیں، اور دوسرا وہ ہے جو مجبوری کی وجہ سے اس معاشرے کی طرف رخ کرتا ہے. کیوں؟ اسے یہاں پر اس کے جو یعنی اس کی جو صلاحیت ہے اس کے مطابق اسے پرکھنے کے لیے یا اسے عملی طور پہ عملی میدان میں تطبیق کے لیے اس کو مواقع مہیا نہیں کیے جاتے. جی بالکل. اس لیے اسے وہاں پر جب یہ میسر ہوتے ہیں تو وہاں کا رخ کرتا ہے. اور دوسرا اس لیے بعض جاتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کو پسند کرتے ہیں اور اس کلچر کو پسند کرتے ہیں، اور جو بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کی تربیت اسلام کے مطابق نہ کر سکے، وہ اس کلچر کو پسند کرتے ہیں. جی بالکل. یہ ہمارے جو ہے معاشرے میں یہ کمی پائی جاتی ہے کہ ہم اپنے نوجوان نسل کی جو ہے وہ جو ایک تربیت ہوتی ہے، جو اسلامی تربیت جو ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں کر پاتے. اس میں کافی ساری کوتاہیاں ہوتی ہیں، اس میں کافی ساری جو غیر ضروری چیزیں ہوتی ہیں ان کی طرف ہم راغب کیا جاتا ہے. لیکن اس میں یہاں پر ضروری چیز یہ ہے کہ آپ مختلف سٹیپ ہوتے ہیں، مختلف سٹیپس میں آپ کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے گائیڈ کیا جاتا ہے. وہ آپ کے استاد کرام بھی ہوتے ہیں، وہ قوم کے معیار ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ خود میں بھی یہ ٹیلنٹ ہونا چاہیے کہ آپ کو اپنے قوم اور ملک کی خدمت کے لیے جو اپنا جو ٹیلنٹ ہے وہ اپنے ملک میں ہی، چونکہ اپنے ملک کا اور معاشرے کا آپ کے اوپر یہ ایک فرض ہے اور یہ فرض آپ نے نبھانا ہے، اور معاشرے کا آپ کے اوپر حق ہے، یہ حق آپ نے اپنے معاشرے کو دینا ہے. تو ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.